إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ میں مقاصد شریعت سے متعلق آپ کے سامنے خطاب ہوا. آپ کو بتایا گیا دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے. ان چار مقاصد کا تذکرہ آپ کے سامنے تفصیلی طور پر ہوا. دو مقصد باقی رہ گئے تھے، انہی دو مقاصد کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا ہے. پانچواں مقصد جس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، وہ ہے مال کی حفاظت کرنا. مال انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اگر آدمی کے پاس مال و منال نہ ہو تو ایسی صورت میں اس دنیا کے اندر زندہ رہنا اس کے لیے مشکل بات ہے. اگر انسان مال نہ کمائے یا مال کمائے لیکن مال کی حفاظت نہ کرے تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے شریعت اسلامیہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ مالوں کی حفاظت کرو. جو مال کما رہے ہو اس مال کو یوں ہی ضائع اور برباد نہ کرو. اپنے مالوں کو نااہل کے حوالے کر کے، اپنے مالوں کو ناسمجھوں کے حوالے کر کے اسے ضائع اور برباد نہ کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. لوگوں، اپنے مال کو ناسمجھوں کے حوالے نہ کرو. کس مال کو؟ اس مال کو جس مال کو اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. جو مال آپ کماتے ہیں اس مال کو آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرنا ہے،
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سعودی عرب میں نوکری کرتے ہیں، دبئی نوکری کرتے ہیں، قطر نوکری کرتے ہیں، ممبئی کلکتہ دلی میں نوکری کرتے ہیں۔ نوکری کرنے کے بعد اپنی پوری کمائی اپنے باپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں۔ باپ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بیٹے کی پوری کمائی کو ادھر ادھر فضول خرچیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، بیٹی کی ساری کمائی کو ادھر ادھر لٹا دیتے ہیں، گوا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا باپ آپ کے پیسوں کی حفاظت نہیں کرتا تو آپ اپنے باپ کو اپنی کمائی ہرگز نہیں دے سکتے، صرف اتنا ہی دے سکتے ہیں جس سے باپ کی زندگی گزر سکے۔ باپ کی زندگی گزرنے کا جو مقدار جس مقدار میں پیسوں کی ضرورت ہے صرف اتنا ہی دیں گے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیں گے۔ یہی معاملہ آپ کی بیوی سے متعلق ہے۔ اگر آپ کی بیوی فضول خرچی کرتی ہے، آپ کی بیوی آپ کی کمائی کو شاپنگ میں خرچ کر دیتی ہے، اس کو اکٹھا کر کے نہیں رکھتی، آپ کے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے، آپ کی عزت و آبرو کے لیے پیسوں کو بچا کر کے نہیں رکھتی، تو آپ کا اپنی بیوی کو پیسہ دینا کسی بھی صورت میں درست اور جائز نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے مالوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ مال یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مال کی حفاظت نہیں کی گئی، مال کو ضائع اور برباد کر دیا گیا تو انسان خود ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ مال سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان احدکم لن یموت حتی یستکمل الرزق، اے لوگوں تم میں سے کسی بھی انسان کو موت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ اپنی روزی روٹی حاصل کر لے۔ فلا تستبطئوا الرزق، سنو روزی روٹی حاصل کرنے میں دیر نہ کرو، روزی روٹی حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ خذوا ما حل ودعوا ما حرم، سنو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کے ذریعے آپ مال کو کمائیے، اور جو طریقے حرام ہیں اگر حرام طریقے سے مال آ رہے ہیں تو ان مالوں کو چھوڑ دو اور حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ کھاؤ۔ روزی روٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کمانے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی روزی روٹی حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے تقدیر کے سہارے ہرگز نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں جو روزی روٹی لکھا ہوا ہے اس روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نقل و حرکت کرنی پڑے گی، آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا، آپ کو پردیسی بننا ہوگا، آپ کو اللہ کی زمین میں چکر لگانا ہوگا۔ اگر اللہ کی زمین میں چکر نہیں لگاتے، گھر چھوڑ کر کے پردیس نہیں جاتے، اللہ کا رزق آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے رزق کو حاصل کریں، اور اللہ رب العالمین کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ اس میں سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ تجارت کرنا۔ تجارت کے ذریعے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، تجارت کے ذریعے مال کو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے، اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے برابر کیا ہے، تم اللہ کی زمین میں چلو، فامشوا فی مناکبها، زمین کے راستوں میں چلو، اللہ رب العالمین کی روزی روٹی کھاؤ، اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو، لیکن یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی رب کی طرف آپ کو پلٹ کر کے جانا ہے، اس رب کی طرف آپ کو جانا ہے، اور وہ رب آپ سے پائی پائی کا حساب لے گا۔ آپ نے جو کچھ اللہ کی زمین سے حاصل کیا اس زمین کا اللہ رب العالمین کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ لہذا خذوا ما حل ودعوا ما حرم کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ حلال روزی حاصل کریں اور حرام سے دور رہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ لوگوں، جب جمعہ کی نماز ادا کر لو، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ،
اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تمہاری تقدیر میں مقرر رزق ہے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ان دونوں آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا چاہیے. اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. کبھی بھی کسی کے سہارے ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے. باپ بچوں کے لیے بوجھ نہ بنے اور بچے باپ کے لیے بوجھ نہ بنے. یہ شریعت اسلامیہ تلقین کرتی ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، جائز طریقوں سے اللہ رب العالمین کا رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائی اور دوستو، مال کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ باطل طریقے سے ہرگز مال نہیں لینا. ہر مسلمان کا مال بلکہ ہر انسان کا مال اسی کا ہے. کسی بھی انسان کے لیے یہ حق نہیں کہ دوسرے کا مال ناجائز طور پر حاصل کرے، کسی دوسرے کو چونا لگا کر کے اس کے مال کو حاصل کر لے، کسی انسان کو دھوکہ دے کر کے اس کے مال کو حاصل کر لے. یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر میرے بھائی اور دوستوں، لوگوں کے روزی روٹی حاصل کرنے کے طریقے بڑے عجیب و غریب ہیں. ہم بزنس کرتے ہیں، بسا اوقات بزنس کے اندر ضرورت سے زیادہ نفع لے لیتے ہیں. ہم کوئی کسی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی وعدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے، اس منصب پر بیٹھتے ہوئے ہم رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے. یاد رکھیں اس دنیا کے اندر اگر آپ نے رشوت لے لیا، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو دینا ہوگا. اس دنیا کے اندر کسی کو آپ نے چونا لگا کر کے اس کے مال کو ہڑپ لیا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس مال کو آپ کو دینا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں ایک دوسرے کے مال کو ہرگز باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جتنی بھی باطل کی صورتیں ہیں تمام صورتیں شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے. اور مال کی حفاظت کی خاطر ہی میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا. قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو ان کے عمل کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے. جب اسلام ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو اغیار کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں، اغیار کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں، کفار و مشرکین کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اسلام ایک ظالم قوم ہے، اسلام ناانصافی کو فروغ دیتا ہے. ایک چھوٹا سا جرم ہے، اگر کسی نے کسی کا چوری کر لیا تو اسلام ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں، اسلام یوں ہی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا. اسلام لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اسلام لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ دوسرے لوگ دوبارہ جسارت نہ کریں کہ وہ کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے. اس دنیا کے اندر اس ہاتھ میں جینے کا حق ہی نہیں ہے جو ہاتھ دوسروں کے مال کی طرف بڑھے، دوسروں کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس ہاتھ کا اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں. میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اس کے مال کو بھی آپ ناجائز طور سے نہیں لے سکتے، ناجائز طریقوں سے نہیں لے سکتے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. صحابی رسول ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اپنے دو کافروں ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں. ان کے دل میں یہ ارادہ آتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں. اور وہ مسلمان ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے. جب راستے میں اپنے دو کافر ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک سنسان جگہ پر اپنے دونوں کافر ساتھیوں کو قتل کر دیا اور ان کے پاس جو مال و منال تھا اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی کو دے دیا. یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور یہ جو مال و منال ہے میں نے اپنے دو کافر ساتھیوں کو مار کر کے ان کو دھوکے میں ان کی جان لے
بھائی اور دوستو، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے مغیرہ بن شعبہ، تمہارا اسلام لانا ہمیں قبول ہے، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، ہمیں قبول ہے، لیکن یہ جو مال لائے ہو یہ خیانت کا مال ہے، یہ دھوکے کا مال ہے۔ تم نے دو آدمیوں کو، دو انسان کو تم نے قتل کر کے جو مال لایا ہوا ہے یہ مال حرام ہے، لہذا میں اس مال کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ لہذا ذرا تصور کرو میرے بھائی اور دوستو، دو کافروں کے مال کو جو معصوم تھے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مغیرہ بن شعبہ نے اللہ کے نبی کے سامنے بہتر انسان بننے کی خاطر بننے کی چاہت میں ان کو قتل کر کے ان کے مال کو لاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس مال کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ مال باطل طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اگر کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ کے پاس باطل طریقے سے مال آتا ہے، اس مال کو ٹھکرا دو، اس مال کو ہرگز لینے کی کوشش نہ کرو۔ مال کی حفاظت کی خاطر ہی اللہ رب العالمین نے اسراف و تبذیر سے روکا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے روکا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، لوگوں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ ہمارے مسلم سماج کے اندر بہت سارے احباب ایسے پائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کی کمائی تو اٹھنی ہوتی ہے لیکن خرچ روپیہ ہوتا ہے۔ اس نظریے کو اسلام نہیں پسند کرتا میرے بھائیوں، اسلام ہرگز نہیں پسند کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دولت سے نوازا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے، بہترین کپڑے پہنے جائیں، بہترین جوتے پہنے جائیں، بہترین چیزیں استعمال کی جائیں، اچھی گاڑیوں میں زندگی گزاری جائے، اچھے گھر بنائے جائیں، سب کچھ ساری چیزوں کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن اسراف کے ساتھ ہرگز نہیں، تبذیر کے ساتھ ہرگز نہیں، اتنا ہی جتنے میں آپ کی زندگی گزر سکے۔ اگر آپ ایسے ہیں ماہانہ 10,000 روپے کما رہے ہیں اور خرچ 15,000 کر رہے ہیں، ہر مہینے 5,000 مقروض ہو رہے ہیں، تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کفایت شعاری کا حکم دیا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، شریعت اسلامیہ کے اس مقصد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اپنے مال کی حفاظت کیا جائے، بلا وجہ اپنے مال کو ضائع اور برباد نہ کیا جائے۔ آخری مقصد جس کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے، عزت کی حفاظت۔ جیسے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نسل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عقل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور صرف اپنی ہی نہیں، اس دنیا میں موجود ہر انسان کی عزت کی حفاظت کرنا ہر ایک انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب پایا غریب انسان ہے اس کی عزت کو تار کر دیے، جب چاہا جس کو گالی دے کر کے اس کی عزت کی بات لگا دیے۔ گالی دینے سے میرے بھائی اور دوستو، دوسروں کی عزت پر حرف آتا ہے۔ اگر آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دے رہے ہیں تو گویا کہ اس ماں بہن کی عزت کو آپ تار کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، لوگوں سن لو، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور فسق ایک گناہ کو بولتے ہیں، یعنی فسق گالی دینا مسلمان کو گناہ کا کام ہے، اور جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں ان کو فاسق کہا جاتا ہے، اور فاسقوں سے متعلق اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فاسق لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فاسق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کرتا ہے۔ گالی دینا آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بری بات نہیں تصور کی جاتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی زبان پر الف سے اللہ جیسے بسم اللہ جیسے تالا ہونا چاہیے، وہ معصوم بچے ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ انسان شرم سے ڈوب جائے، انسان حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑے عجیب و غریب گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے یہ بچے گالیاں کہاں سے سیکھے، کہاں سے سیکھے؟ جبکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ معبودان باطلہ
تم گالی نہ دو، بتوں کو گالی نہ دو، قبروں کو گالی نہ دو، پیپل کے درختوں کو گالی نہ دو، پتھروں کو گالی نہ دو، کیونکہ ان چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب معبودان باطلات کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر ہمارے بچے اپنے ساتھیوں کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے بچے اپنے معاشرے کے لوگوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے وَلَا تَسُبُّوا الشَّيَاطِينَ، لوگوں شیطانوں کو گالی نہ دو۔ شیطان انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس دشمن سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ وہ شیطان کو گالی نہ کیا جائے۔ اور آج ہمارے نوجوان، ہمارے معاشرے کے بچے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور عالم تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ بسا اوقات دوستی کا معیار ہی گالی پر ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے دوست کو گالی دے کر کے نہیں بلائیں گے تب تک پکی دوستی تصور ہی نہیں کی جائے گی۔ حالات یہ بن چکے ہیں، حالات یہ بن چکے ہیں، پرندوں کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الدِّينَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ کہ لوگوں مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ مرغا نماز کے لیے جگاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھے ہوں گے، آپ کو تجربہ ہوگا، مرغا جو ہوتا ہے وہ فجر کے وقت بولتا ہے، فجر کے وقت بولتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے سنا گیا ہے جب مرغے بولتے ہیں ان کی آواز سے ان کی نیند کھل جاتی ہے، اور نیند کھلنے کی وجہ سے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور صرف مرغے کو ہی نہیں، جو لوگ مرغے کو پالتے ہیں ان لوگوں کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ مرغے پال کر کے ہمارے نیند کو خراب کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہے، جبکہ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے فَلَا تَسُبُّوا الدِّينَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ کہ مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ مرغا نماز کے لیے جگاتا ہے، مرغا نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث سے ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب ایک مرغے کو آپ گالی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نماز کو جگاتا ہے، پھر ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے، جو ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی کو برداشت کر کے مسجد میں آتا ہے اور آپ کے کانوں تک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہنچاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پہنچاتا ہے، اس مؤذن کی کتنی عزت کرنی چاہیے، اس مؤذن کے کتنا احترام کرنا چاہیے، آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ کرنا چاہیے میرے بھائی اور دوستوں۔ ایک مرغے کو جو عزت مل رہی ہے صرف اس لیے کہ فجر کے وقت وہ جگاتا ہے، تو ایک مؤذن کو بھی عزت ملنی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ عزت ملنی چاہیے جو ایک دن میں آپ کو 5 مرتبہ جگاتا ہے۔ اسی طرح سے عزت سے متعلق کبھی بھی کسی بھی انسان کے، خواہ مومن مرد ہو یا مومن عورت، کبھی بھی کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب کی بیٹی غلط ہے، فلاں صاحب کا بیٹا غلط ہے، آپ کو معلوم ہے آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بچے اور اس بچی کی عزت کریں اور اس بچی کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر مل جاتی ہے تو ہم لوگوں سے بیان کرنے لگتے ہیں، لوگوں سے بیان کر تو چل بھی سکتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی لوگ ڈال دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، آپ بڑے خیرخواہ ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، تو آپ ان لوگوں کے پاس جا کر کے انہیں سمجھائیے، انہیں توبہ میں ابھاریے کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، آئندہ اس طرح کی غلطی مت کیجیے۔ لیکن ایسا کرنے والا آج کے اس دور میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی، کوئی نہیں ہے۔ سارے لوگ غلطیوں کو شیئر کر رہے ہیں، سارے لوگ غلطیوں کو بڑھا رہے ہیں، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذبح عن عرض اخیہ کہ جو انسان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کرتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم سے آزاد کرے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے۔ تصور کرو میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے اندر ذرا غور کرو کہ جو انسان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ایسے
دفاع کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا کہ ادھر ہمارے بھائی کی عزت تار ہو رہی ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے، مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے کہ مسلمان عزت کی دفاع کرنے کے بجائے اس کی عزت کی واٹ لگانے میں پیش رہتے ہیں، اس کی عزت کو واٹ لگانے میں پیش رہتے ہیں، ادھر ادھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ تذکرہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ ہم میں سے ہر انسان کی عزت عظیم ہے، امیر ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، غریب ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، مڈل کلاس کا ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، ہندو ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، مسلمان ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کھلواڑ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا قیامت کے دن بھگتنی ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، بغیر جرم کے، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں کوئی گناہ نہیں کی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگ بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اور ایسا دیکھا گیا ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کسی بھی غلطی کا صدور ان سے نہیں ہوتا، لیکن لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں، لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں، پورے گاؤں سماج کے اندر افواہیں پھیل جاتی ہے، لوگ اس افواہ پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ جا کر کے ان سے پوچھے حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ اپنے دماغ کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کر لیتے ہیں، منفی سوچ رکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کا بندہ ان کے پاس جا کر کے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اتفاق سے اگر کوئی جاتا بھی ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، پھیلایا کچھ اور گیا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید آپ کے سامنے خطاب کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مال کی حفاظت کی اور عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى جل وعلا.